بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے اپنی ساری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ اور تکلیف دیتا رہا۔ ابو جہل اسلام کا بدترین دشمن تھا اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ اس بدبخت نے کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بار اس کی چال کو ناکام بنا دیا۔ ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے میں کھڑا ہوا تھا اور باتیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہی ہیں، اس نے حضرت فاطمہ کو چڑھانے کے لیے آواز دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کر کے ہنسنے لگا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آپ بہت چھوٹی تھیں، لیکن اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ابو جہل کی باتوں کو برداشت نہ کر سکیں اور رک کر ابو جہل سے کہا، ابو جہل کچھ شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے بابا کو سچا بنایا ہے۔ یہ سن کر ابو جہل غصے میں آ گیا۔ ابو جہل اور اس کے دوست ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے کہ ایک چھوٹی سی بچی نے اسے اتنا کچھ سنا دیا۔ ابو جہل نے آگے بڑھ کر حضرت بی بی فاطمہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ابو جہل کے مارنے سے آپ رونے لگیں اور روتے ہوئے اپنے گھر آئیں۔ گھر پہنچتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت بی بی فاطمہ پر پڑی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے دیکھا تو بے چین ہو گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے پیاری بیٹی فاطمہ سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ بی بی فاطمہ نے روتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے کہا کہ ابو سفیان کے گھر جاؤ اور ان سے کہنا کہ ابو جہل نے مجھے مارا ہے اور ابو سفیان سے کہنا کہ اس نے تھپڑ مارا ہے، اس لیے اب وہ معافی مانگے، ورنہ آج دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور اللہ کی قسم اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ بی بی فاطمہ روتی ہوئی ابو جہل کے گھر پہنچی۔ ابو سفیان فی الحال ایمان نہیں لائے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ بی بی فاطمہ روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ بی بی فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی اور آپ نے ننھی سی بی بی فاطمہ کو گود میں اٹھا لیا اور بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر سے رو رہی ہو؟ بی بی فاطمہ نے ساری بات بتائی۔ بی بی فاطمہ کی بات سن کر ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ بی بی فاطمہ کو گود میں لیے ہوئے ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے اور دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا تو ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی چھوٹی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ابو سفیان بہت غصے میں تھے۔ ان کا غصہ دیکھ کر ابو جہل بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ اس بچی سے معافی مانگو اور بی بی فاطمہ سے کہا کہ ابو جہل کے گال پر تھپڑ مارو اور اپنا بدلہ لو۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، میرے بابا نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنا سکھایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔